قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يدك يمينك وبايع، فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أردت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہے، مصر کو انہوں نے فتح کیا اور بہت زمانے تک جو ہے اسلام کی حکومت کرتے رہے، خلیفہ بن کر رہے، امیر بن کر رہے. تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ آپ جو ہے پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت اسلام ہے. تو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پھیلایا تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کیا ہوا تجھ کو؟ چلے گا تو کیوں ہاتھ کھینچ لیا تو؟ نہیں میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. کیا شرط لگانا چاہتے ہو تم؟ یہ کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے جائیں. تو اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب یہ تو حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو ایک اس میں ایک بات ہے جس میں شرح لکھنے والے حدیث کے لکھنے والوں میں ایک تو متفق ہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو کافر تھا وہ اسلام قبول کر لیا تو پچھلے جس سے بھی گناہ ہیں وہ چاہے اللہ کا کرتے ہیں بندوں کرتا کہ نہیں، اللہ کا کرتا کہ نہیں، کسی بھی ظلم کیا فلاں کیا یہ کیا وہ سب جو کچھ ہے نا، نماز پڑھنے پڑتا نماز نہیں پڑھنے پڑتا، یہ تو سب گناہ ہیں، دنیا بھر کے گناہ ہیں. اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ جو بھی ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہجرت سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج سے پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے خیال ہے کہ وہی پورے ہو جاتے ہیں، ہجرت سے بھی پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرے شاعر کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن حج سے اور ہجرت کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ باقی رہتے ہیں، توبہ کرنا پڑے گا اس کے لیے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے بندوں کے جو کو ادا کرنا پڑے گا. آپ کے پیسے لیا ہے، ڈبا لیا تو کیسا کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، اب یہ سب کچھ چیزیں ہیں تو یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہے. تو یہ جو ہے معاف نہیں ہوتے. کچھ اب دو گروپ ہیں شرح کرنے والوں کا. ایک شرح کرنے والوں کا ہوتا ہے نہیں یہاں تو بالکل صاف ہے معاف ہوتے ہیں، بلکہ ویسے سمجھ لو کئی کتے میں کرنا چاہتے ہیں، ڈپریشن مت کرو کہتا ہے. تو دونوں میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو زیادہ بہتر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کرنا ضروری. مسئلہ ہی اڑ گیا، چلو توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، پچھلے کی ہو اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ شخص جو ہجرت کر رہا ہے، ہجرت سے مراد اب تو ہجرت نہیں ہے، وہ جو اللہ کے زمانے میں آپ مکہ سے مدینہ چلے تھے وہاں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ہجرت کرنا اپنی جان کو پورے خطرے میں ڈال کے آنا پڑتا تھا. وہاں پر چاروں سے گھیر لیتے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ آدمی ہجرت کر کے وہاں آتا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ آدمی وہ جو ہے ہجرت کر کے آتا تھا. تو جو سچا ایماندار تھا، جس کا ایمان سچا ہوا تھا وہی آتا تھا. جس کے دل میں ایمان سچا نہیں تھا وہ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ہجرت شرط لگائی تھی. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح. اب مکہ چھوٹ فتح ہوگا، اب کیا کرنا ہے ہجرت؟ وہاں سے یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ مکہ ہی فتح، مکہ خود دارالاسلام ہو گیا، اب ضرورت کی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب کیا ہے؟ ولیکن نیت وجہ اخلاص سے عمل کرنا ہے اور جہاد کرتے رہنا ہے قیامت تک. کدھر کیا آپ نے فرمایا؟ ولیکن جہاد وہ نیت، جہاد کرنا ہے، جہاد باقی ہے، قیامت تک جہاد کرتا چلتا رہے گا. کفار سے لڑنا قیامت تک باقی رہے گا. تو اس حدیث کے اندر جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بے شمار حدیثیں ان سے روایت کی. تو آپ نے مصر فتح جو ہے
مصر فتح کیا، وہاں کے حاکم رہے کئی سال تک، 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان سے یہ بہت ساری حدیثیں روایت میں آتی ہیں. تو یہ اس حدیث کے اندر جو ہے بس خوشخبری ہے کہ اسلام سے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے. اب آدمی جو حج کر رہا ہے، استغفار تو پڑے گا نہیں، سارے گناہ معاف ہو جانے، کیا تعجب کی بات ہے. تو اس طرح سے بات شریعت نے وہ لکھا ہے کہ جو ہے جو لوگ اس طرح حج کو چلے جاتے ہیں، توبہ استغفار تو کرتے رہتے ہیں وہاں بھی، ایک بار بھی نہیں کرے گا توبہ استغفار، ایک بار نہیں کرے گا. کیا کتنے بار کرتا ہوں؟ بہت بار کریں گا. اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے بس. تو اس لیے جو ہے یہی امید رکھنا چاہیے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہجرت کرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے. کون سا ملک یہ کر رہا ہے، تم کو اجازت دیا ہے کیا وہ ہجرت کر کے یہاں دیا ہے کیا؟ کسی ملک میں جانے کی اجازت ہے؟ آپ جانا چاہتے ہیں ہجرت کر کے تو ہے کیا؟ کوئی ملک آپ کو لیتا ہے؟ لینا ہے تو وہاں کیا بھی ہونا، وہاں کنڈیشن کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی نظام ہونا چاہیے. وہاں کہاں ہے؟ کسی ملک میں اسلامی نظام. وہ لے دے کے وہ عرب وہاں بھی کیا ہے، فوراً جو ہے تمہارا کتنے دن ہے اتنے دن ویزا اس کو پھکال دیتے ہیں. ایک دن بھی کیا، ایک گھنٹہ بھی آپ کو دیتے نہیں وہاں پر، معلوم ہے نہیں. جو لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کو اتنے کریکٹ ٹائم کے دن نکال دیتے ہیں، ایک دن زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پر. تو جو ہے کسی کو وہاں ہجرت کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے، معلوم ہے. تو جو ہے ہجرت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اب جو رہا بڑھ گیا حج کا. تو حج واقعی صحیح معنوں میں اگر حج جائے تو یقیناً جو ہے نہیں، واقعی لوگ حج صحیح معنوں میں حج کریں گے انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی اس کی بات نہیں. تو حج کے فضائل تو بہت ساری ہیں، اب ہم وہ بیان کرنے کا مجھے وہ موضوع نہیں ہمارا آج. تو یقیناً جو ہے حج آدمی صحیح معنوں میں حج کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ. تو اس لیے جانے سے پہلے سارے لوگوں سے ملو، اس کا حق ادا کرو، وہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ سب جانے سے پہلے زندگی میں کیا ہے کرتا ہے آدمی، جانے سے پہلے سب کو مل لیتا ہے، کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اسلام سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہجرت سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ حاجی جب اپنے وطن ہوتا ہے تو اس سے گھر میں جانے سے پہلے تم ملو اور اس سے کہو کہ تمہارے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ وہ اس کو مغفور ہے، وہ اس کی مغفرت کی جا چکی ہے. اب یہ حدیث ہے، ہوا تو پھر اور کیا. حاجی جب آتا ہے اپنے وطن تو پہلے گھر میں جانے سے پہلے ملو اس سے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر سے کتاب الایمان کی جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد. تو ایک بات کی، ہاتھ پر ہاتھ بیعت کرنے کے لیے کرتے تھے اللہ کے رسول، ہاتھ سے مردوں کے لیے کرتے تھے. کسی عورت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، غیر عورت کو. دیکھیے صحابی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ ہاتھ پھیلا کر بولے اللہ کے رسول. تو اللہ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچ لے چھوڑے وہاں سے. ایسا ہے نا حدیث میں، جو ہے اس سے معلوم ہے کہ بیعت ایک عام چیز تھی وہاں پر. کہاں کی بیعت، کدھر کی بیعت کیا عام جاہل کچھ لوگ ہیں نا، کہتے بیعت کہتے بیعت کے تو کیا ایک جو نہیں عام یہ تھا، وہ روٹین ہی تھا بیعت کر لینا. ایک تو بیعت اسلام تھی، دوسرے جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے لیے جہاد کے لیے بیعت کرتے تھے اللہ کے رسول. یہ کسی خاص کاموں کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے بیعت کرتے تھے. جو لوگ جاہل ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں بیعت کے بارے میں، معلوم ہے.